السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ الحمدللہ آج ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں، اور اس پارے کا تسلسل پہلے پارے کے ساتھ ہی ہے، سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ ہم سب جانتے ہیں تقریباً 2.25 پاروں پر مشتمل ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ طویل ترین سورت ہے، اس کے فضائل کے بارے میں کچھ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آج اسی کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر سے ہم گزرتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں کچھ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے مسلمانوں کو کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ یہ ایک سوال تھا، یہ پروپیگنڈا بھی تھا، اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو متنفر کرنا بھی تھا۔ نہ صرف متنفر کرنا تھا، شریعت سے متنفر کرنا تھا کہ یہ کیسا دین ہے۔ کل کو یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی چینج کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے آگاہ کیا، ابھی مسئلہ نہیں بتایا، ابھی چینج کی بات ہی نہیں کی، لیکن یہ بتایا کہ یہ ایک مزاج ہوتا ہے۔ اور تم کیا یقین کرو، قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ آیت، اس کا پس منظر یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آپ مدینہ پہنچے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس پر جوز نے، ہپوکریٹس نے اور مشرکین سبھی نے اعتراض شروع کر دی ہے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر ادھر منہ کیوں کیا، اس طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ کے احکام پر اعتراض کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے، لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان اعتراضات پر یا ایسے غلط پروپیگنڈے پر ظاہر ہے کوئی پریشانی بھی تھی کہ مکہ میں ہوتے ہوئے، بیت اللہ کے قریب ہوتے ہوئے، آپ اپنا رخ جب بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں تو مشرکین کو اعتراض ہے کہ آپ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا یہ گھر بنایا تھا، اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، اس کو پہلا گھر کہتے ہیں زمین پر خدا کا جو ہے، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، مگر آپ رخ کر رہے ہیں کس طرف؟ دوسری طرف۔ اور جب مدینہ میں آپ پہنچے تو جیوز نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور جی آخر ہم سچے ہیں نا تو ہمارے قبلے کی طرف یہ رخ کر رہے ہیں، ورنہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اس طرف رخ کرنے کی بجائے ہماری طرف کر رہے ہیں، ہماری کچھ تو سچائی ہے نا۔ تو یہ دونوں طرف سے اس طرح کا پروپیگنڈا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہی دیا۔ تو اللہ کے احکام پر اعتراض کرنا، پہلی بات تو یہ کہ بے وقوفی اور جہالت ہے۔ عقل مند انسان بے وقوف کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکام الہی پر بھی اعتراض مسلمان کو نہیں کرنا، ورنہ وہ بھی بے وقوف لوگوں میں شامل ہو جائے گا اللہ کے نزدیک۔ اور جہاں تک عقل مند مومن کی بات ہے تو وہ تو اپنے رب کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل یعنی افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔
اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم ہی نہیں اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ بات یعنی قبلہ کی تبدیلی واقعی بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. امت وسط اس امت کو اللہ نے بنایا ہے، درمیانی امت، معتدل، جس میں نہ انتہا پسندی ہے نہ شریعت کے احکام و نظریات کو نظر انداز کرنے کا کوئی سبق ہے. صرف اتنا بتایا ہے کہ سب انبیاء کرام کو مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. بس یہ اعتدال کا سبق ہے. اسی اعتدال سے جب لوگ ہٹیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام کا انکار بھی کیا، بہت سے انبیاء کرام کو گناہ گار بھی بنایا. جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو الزام لگا دیا، ان کی والدہ پر الزام لگا دیا. یہ انتہا پسندی ہے. اور اسی طرح شریعت کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو نظر انداز کرنا بھی، یہ بھی اعتدال سے ہٹنا ہے. اور وہ یہی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو بغیر باپ کے اللہ کے کلمے کون سے پیدا ہوئے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. اور ہمیں صرف اتنا کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ کے رسول ہیں. ہم نے ایز اے رسول آپ کو لینا ہے، اور رسول اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ اس کی اتباع کی جائے. تو اللہ سے محبت کی علامت جو ہے، یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. دعوے تو بہت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں اللہ سے، میں بھی اللہ کا عاشق ہوں. تو اس محبت کا معیار کیا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، کیونکہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. میں نے اللہ سے جس طرح محبت کی ہے وہ طریقہ تم اپناؤ، اور میرا طریقہ ہی سب کے طریقوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ سے محبت کرنے کا. میرے طریقوں کو چھوڑ کر اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو وہ محبت صحیح معنوں میں محبت نہیں ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کی آزمائش کر ڈالی ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع نے، بڑے دعووں کو بالکل نیچا کر کے دکھا دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ استطاعت کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حکم ماننا ہے، اور نبی کی نافرمانی کی تو اس کی بہت بڑی سزا بھی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ومن یأبا، کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ قالا، آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جا رہا. پھر تو آیت کے آخر میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین مانو کہ اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا رؤوف ہے. رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ جو نرم مزاج، نرمی والا ہو. رافت اور رحمت، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے رحمت آتی ہے اور پھر اس کے بعد رافت آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نرمی کا جو جذبہ ہے رحمت کے بعد آتا ہے اللہ تبارک و تعالی میں. جیسے کہا جاتا ہے نا فلاں بڑا رحیم ہے، تو جب کسی کی رحمت شدت پکڑ جائے تو پھر اس کے بعد وہ رؤوف بھی بن جاتا ہے. تو سب مخلوق پر اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے، خاص طور پر انسانوں پر، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالی ہے. ماں سے زیادہ بندے پر رحم کرنے والا اللہ تعالی ہے. اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالی رحم کر رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رحمت کرتا ہے. بار بار قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں تو لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ،
تو جس میں تم مشغول ہوئے تو اس کی وجہ سے تم پر بہت بڑا عذاب بھی پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو راستے کھولے ہیں یہ کم رحمت ہے؟ وہ راستے یہی ہیں، نبیوں کو بھیجنا، کتابیں نازل کرنا، دین کی طرف مائل کرنا، یہ کم رحمت ہے؟ تو بہرحال یہ سب چیزیں قابل غور ہیں۔ پھر فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، یقیناً اللہ کے رسول ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ کیا کچھ نہیں رہے اللہ کے رسول، صرف ان اعتراضات کی اور غلط پروپیگنڈے کی بوچھاڑ میں آپ ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں بار بار۔ تو بس اس دیکھنے کی لاج اللہ تعالی نے رکھی تو فرمایا سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور مسلمانوں تم سب بھی جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے پھیر لو۔ اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی اہل کتاب کے بھی علم میں ہے کہ یہ تحویل قبلہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا تھا، ہماری کتاب میں لکھا ہے، اور یہ تحویل قبلہ کا حکم بالکل سچا ہے، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ یعنی یہ پروپیگنڈا جو غلط کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آئیں، اپنی طرف سے آیت لے کے آئیں، کوئی معجزہ دکھا دیں، او بھائی یہ قبلہ یوں بن گیا ہے اب ہمارا، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں مانا، اس کی تحریر کو، اس کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر آپ کو وہ کیسے مانیں گے؟ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بس لکم دینکم ولی دین والی بات، یہ میرا راستہ ہے وہ تمہارا راستہ ہے، تم اپنا قبلہ بناؤ، میرا اپنا قبلہ متعین ہو گیا، تم اپنی عبادت کرو، میں اپنی عبادت کرتا ہوں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ یعنی جو دوسرے اور مذاہب ہیں وہ ان کے اپنے اپنے قبلے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ علم ہے وحی کا، قرآن مجید، اس میں مسئلہ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اس علم کے آ جانے کے بعد پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی، ٹھیک ہے جی ہم آپ کے قبلے کو بھی مان لیتے ہیں، کبھی کبھی ادھر بھی عبادت کر لیں گے، نہ انک اذا لمن الظالمین، پھر رب کی نظر میں آپ ظالم ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب لوگ، یعرفونہ، وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ 1000 نوجوان کھڑے ہوں اور میرا بیٹا بھی اگر ان 1000 نوجوانوں میں ویسا ہی لباس پہن کے اسی قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہو تو ہزاروں میں اس کو بڑی آسانی سے پہچان لوں گا۔ بے نہیں یہی صورتحال ہے۔ کتاب میں جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے اور وہی چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر پاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یوں سمجھیے کہ جس طرح یہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے بعد انکار نہیں کر سکتے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، بے نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامات دیکھ کے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں انکار نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک فریق ان میں سے لازماً حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ حق کو چھپانے کی کوششیں ہیں اور کچھ نہیں۔ تو علم آ جانے کے بعد اسے چھپانے کی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے کوئی شریعت کا علمی سوال کیا جائے، مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے خامخواہ ہی چھپا دے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام دے دی جائے گی۔ الحق من ربک، یہی حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اللہ کے رسول آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی یہ مسئلہ تحویل قبلے کا برحق ہے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے
کہ یہ سارے مسائل جو ہم پڑھ رہے ہیں، سوال یہ ہے تحویل قبلہ کا تو حکم ہے، لیکن بیت المقدس جس طرح مسلمان رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس کا حکم کہاں ہے قرآن مجید میں؟ وہ تو نہیں مل رہا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر اتنے تکلفات کیوں کیے ہیں؟ یہ پورا ایک پیج جو ہے اس مسئلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، تو یہ کس کے بارے میں کیا ہے؟ اس لیے کہ بیت المقدس کو قبلے بنانے کا تو کوئی حکم ہے ہی نہیں قرآن مجید میں، وہ تو کہاں ہے پھر؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ہے۔ آپ نے جو فرمایا صحابہ نے اس کو قبول کیا، یہی اطاعت ہوتی ہے۔ اور آپ جو فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، آپ پر وہ وحی کی جاتی ہے، آپ وحی کے مطابق ہی فرماتے ہیں، تو ماننا پڑتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد کو کہ آپ فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ لوگوں یاد رکھنا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن دیا ہے اسی جیسی اور چیز بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازی ہے، اور وہ وحی خفی ہے، اور وہ دل میں میرے ڈالی جاتی ہے، اور میں اسی کے مطابق پھر کہتا ہوں اور کرتا ہوں۔ یہ ہے الحق من ربک وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور حق کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے۔ یعنی جیسے قوموں کا اپنا موٹو ہوتا ہے نا، اس کو لے کے چلتے ہیں، سب کا رخ اس طرف ہوتا ہے، اور سال کے بعد کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس کو وہ مناتے ہیں اور دنیا بھر کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ قوم ہے، یہ ہمارا موٹو ہے، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، ہم اسی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں، ہم اسی وجہ سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب ہر قوم کا اپنا ایک رخ ہے اور وہ اسی کی طرف لگا ہوا ہے، اس نے اپنا منہ ادھر ہی موڑا ہوا ہے، تو مسلمانوں فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں سبقت کرو، مت سوچو کہ پہلے قبلہ کیا تھا اب کیا ہے، مت سوچو پہلے مسائل کیا تھے اور اب قرآن مجید یا اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں۔ یہ سب خیرات ہیں جو رب کی طرف سے تم پر نازل ہو رہی ہیں، ان کو قبول کرنے میں دوسروں سے تم آگے بڑھ جاؤ۔ اینما تکونوا، باقی یاد رکھو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب سمجھایا ومن حیث خرجت، آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں ہے۔ یہ حرم پاک کے اندر کی بات نہیں، حرم پاک نظروں سے اوجھل ہوں مکہ میں یا کسی اور شہر میں جو قریبی شہر ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ چہرہ آپ نے مسجد حرام کی طرف کر لینا ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ یہ شطر کا مطلب ڈائریکشن ہے، یاد رکھیے گا، شطر کا مطلب ناک کی سیدھ نہیں ہے۔ تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور مسلمانوں تم سب بھی جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی مسجد کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ کیا حجت ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جی کسی کا رخ مشرق کی طرف ہے اور کسی کا مغرب کی طرف، ان کا ایک قبلہ ہے ہی نہیں۔ اب سبھی ایک قبلے کو بنا لیں، مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے اعتراضات پہ خائف نہ ہو، میں جو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو، اس کی نافرمانی رہو، اس کا ڈر ہو تمہارے اندر۔ اس ڈر کے ساتھ میرے حکم کو قبول کرتے جاؤ گے اور عمل کرتے جاؤ گے، اور دنیا کو نہیں دیکھو گے، لوگوں کے اعتراضات کی طرف توجہ نہیں کرو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اسلام کی جو پوری نعمت ہے، جتنے مسائل ہیں جو تمہاری زندگی میں نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمان جو ہیں ان سب کی ضرورت ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سب آسمان سے نازل کر دوں اور یہ نعمت تمہارے لیے مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ سے ڈرنے کے یہ فائدے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اسی سے نجات پا لیتا ہے۔
اللہ سے ڈر کے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا. یہ نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. سوچئے کتنی زبردست تربیت کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک کریکولم بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دے دیا. اس کریکولم میں انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی ہے، حیوان بنانے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے اندر ایسی ایسی خواہشات پیدا ہو جائیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دے، ان کو قتل کرنا ہو قتل کر دے، ان کو مارنا ہو اجاڑنا ہو برباد کرنا ہو سب کچھ کر دے. یہ چیزیں نہیں چاہیے دین نے. جو دین نے چیزیں چاہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بندہ انسان بن جائے. یہ ہے وہ تعلیم جو انسان کو انسان بناتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے اپنے ہی ایجوکیٹرز ہیں جو تعلیم دینے والے بھی ہیں اور بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کو چلانے والے بھی ہیں. وہ آج کے سسٹم کو دیکھ کے بول اٹھے ہیں کہ یہ ادارے یہ انسٹیٹیوشن انسان نہیں بلکہ حیوان پیدا کر رہے ہیں. یہ فرق ہونا چاہیے. قرآن مجید نے 1500 سال پہلے یہ بات کی تھی. ہمیں یہ باور کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارے پاس یہ چاروں علم نہیں ہیں، تلاوت آیات اور ان کے ذریعے اپنا تزکیہ اور تعلیم کتاب کو سیکھنا اور سکھانا، اور پھر اس کے ساتھ تعلیم حکمت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ باتیں، حکیمانہ عمل، حکیمانہ اپروولز، یہ سب حکمت ہیں. جب تک یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی ہماری اچھی تعلیم نہیں ہو سکتی اور نہ مسلمانوں کی کوئی اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي، لہذا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. تو فَاذْكُرُونِی کا مطلب یہاں یہی ہے کہ میری ان ہدایات کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر یاد رکھو. تم نے ہر مرحلے پر اگر مجھے یاد رکھا اور میری ہدایات کو یاد رکھا تو اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. اور پھر میری ان ہدایات پر عمل کر کے میرا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت دے دی، شکر ہے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، برائی سے بچ گئے، میرا شکر بھی ادا کرتے رہو. ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرنا. یہ سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں. دین ایک بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے. اس کی ایک چیز کو لے کے اس کو ذکر سمجھنا اور باقی زندگی میں اللہ کو یاد نہ کرنا، اس کی شریعت کو یاد نہ کرنا، یہ ذکر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب شکر کے بعد صبر کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. صبر اور نماز کے ساتھ فرمایا کہ مدد حاصل کرو، کیونکہ بندہ یا تو حالت نعمت میں ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا پھر حالت آزمائش میں ہوتا ہے تو اس پر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے. تکلیفوں پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں ہی مومن کی بھلائی ہے. وَلَا تَقُولُوا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی وہ زندہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا شعور تمہارے پاس نہیں ہے. تمہاری نظروں میں وہ فوت ہو گئے، ان کی قبر بن گئی، لیکن اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور ان کی اس زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں وہاں. تو وہ زندگی عالم برزخ کی ہے، ہم عالم دنیا میں ہیں. عالم برزخ اور عالم دنیا کا آپس میں انسانوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ کوئی سیل فون ہو، واٹس ایپ ہو اور ہم ان سے باتیں کر سکیں، ہاں بھی کیا حال ہے کیا نہیں ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی زندگی وہاں کی ہے، ہماری زندگی یہاں کی ہے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم مسلمانوں تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور بضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ آزمائش صرف اس لیے ہوگی کہ کیا اس موقع پر اللہ بھی یاد آتا ہے، یا محض خوشحالی میں ہی ہم اللہ اللہ کرتے رہیں، اور جب خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو معلوم نہیں اس کے بارے میں بدظن ہو جائیں، اس کو ظالم کہیں اور یہ کہیں اللہ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ نہیں، اور بلکہ اس موقع پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو ہر انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش کا آنا لازمی ہے، اور اللہ تعالی اس کے اندر کوئی حکمت رکھتا ہے، اور حکمت یہ ایک علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل ایمان ہمیشہ خوشحالی سے لطف اندوز ہوتے رہیں اور انہیں کبھی مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے تو فساد واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، کس لیے؟ فتنتاً، آزمانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا مطلب یہی ہے کہ صبر پر ثواب کے حصول کی بشارت دے دیں۔ تکلیف کے شروع میں صبر کرنے پر ہی صبر کا اجر ہوتا ہے۔ صبر کی یاد رکھیے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اللہ کی نافرمانی سے رکنے میں انسان صبر کر لے کہ یہاں نافرمانی ہوتی ہے میں رک جاؤں، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ رکنا، اپنے آپ کو روکنا، اس میں انوالو نہ ہونا، یہ بھی صابر انسان ہے، یہ بندہ صحیح معنوں میں مجاہد ہے۔ اور دوسری قسم اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، کچھ بھی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مگر کرنی میں نے اللہ کی اطاعت ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ تو ایسا شخص صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو جو بندہ ان حالات میں صبر کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی تقدیر پر رضامندی عطا فرما دی ہے، اور جس کی علامت یہ ہے کہ نفس پر جو ناپسندیدہ اور پسندیدہ چیزیں آہستہ آہستہ وارد ہوتی رہتی ہیں، اس پر اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، بس بے چین نہیں ہوتا۔ تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا، اور اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مصیبت زدوں کو سکھائے ہیں، اور انہیں بتایا ہے کہ یاد رکھیے جائے پناہ اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کے لیے بچاؤ کا یہی ذریعہ ہے کلمات، ان پر ایمان رکھے۔ یہ اللہ کی توحید بھی ہے، اس کی عبودیت کا اقرار بھی ہے، اور قبروں سے دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان ہے، اور ان میں اس بات کا یقین بھی پایا جاتا ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا اہم کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر راجعون کا جو لفظ ہے یہ بھی آخرت کو یاد کرنے کا ہے، کہ ایسے لوگ آخرت کو یاد کر لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دنیا کی مصیبتیں ان پر آسان ہو جائیں۔ تو بڑا اچھا نعم البدل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں اس نقصان پر یا تکلیف پر عطا کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے تکلیف آنے پر صرف یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ
تو نے تکلیف میں مبتلا کیا اس کے بیٹے کو، اس کے بچے کو، اس کی بچی کو، اس کے میاں کو، کسی کو بھی ہم نے قبض کیا، اس کو فوت کر دیا، تو تیرا یہ بندہ یا بندی اس موقع پر تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہ نوازشیں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ صفا مروہ حج کا ایک ریچول ہے، لیکن پہلے وہاں بت لگے ہوئے تھے، لوگ ان کی جا کے نہ عبادت کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حج میں شامل کر لیا تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول وہاں تو بت لگے ہوئے ہوتے تھے، کیا ہم بھی وہاں جا کے طواف کریں؟ تو اللہ نے فرمایا من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے کہ اماں ہاجرہ جو تھیں وہ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں بار بار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، اللہ نے اس کو حج کا ایک شعار بنا دیا کہ جب آئیں لوگ تو کم از کم یہ ضرور محسوس کر لیا کریں کہ یہاں بھی ایک عورت، ایک ماں اپنے بچے کی زندگی کے لیے تڑپی تھی کہ کہیں سے پانی کے 2 قطرے مل جائیں، مگر ہم نے اس کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ ہم نے نہ صرف اس کو ایک ریچول بنا دیا بلکہ اس کے بچے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔